پورے اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ جس نے بھی انا ساگر کے خشک ہونے کی خبر سنی حیران رہ گیا۔ کوئی بھی اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن جب شہر کے باشندے تالاب کے کنارے جمع ہوئے تو انہیں اس خبر پر اعتبار کرنا پڑا کہ صدیوں پرانا ذخیرہ آب ختم ہو چکا ہے۔ راجپوت سپاہیوں نے اپنی آنکھوں سے انا ساگر کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کوزے میں سمٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر پرتھوی راج کے سامنے کھڑے تھے اور گریہ وزاری کے انداز میں اپنے حکمران سے کہہ رہے تھے، سمراٹ، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، لیکن اس کوتاہی میں ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ سادھو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ ہماری شمشیریں تک بے نیام نہ ہو سکیں۔ ہمارے ہوش و حواس، دست و باز، جوش و خروش اور عزم و شجاعت سب اس کے جادو کے زیر اثر تھے۔ ہم اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکے۔ اے راجپوتوں کے عظیم سردار، ہمیں معاف کر دیں کیونکہ ہم بے قصور ہیں۔ راجپوتوں کی آواز خوف اور دہشت سے لرز رہی تھی۔ خود پرتھوی راج بھی یہ اطلاع پا کر سراسیمہ ہو گیا تھا، مگر وہ ان سپاہیوں کی موجودگی میں اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ دیر تک خاموش رہا۔ پھر انا ساگر پر متعین فوجیوں کو سست کہہ کر دربار سے رخصت کر دیا اور دوسرے ہی لمحے اپنے چند رازدار مشیروں کو لے کر خلوت میں چلا گیا۔ پرتھوی راج ایک مسلمان فقیر کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف تھا۔ اس نے فوری طور پر اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہا، لیکن مشیروں نے اسے صبر و ضبط کی تلقین کی۔ ان کے خیال میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ صرف ہندوستان کے بڑے جادوگر ہی کر سکتے تھے۔ پرتھوی راج کے وزیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ انہیں اس واقعے کی چشم پوشی کرنی چاہیے تاکہ مسلمان فقیر اپنی روحانی طاقت کے سلسلے میں حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو جائے اور پھر عالم بے خبری میں ساحروں کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ پرتھوی راج کو اپنے مشیروں کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے فوری طور پر خواجہ صاحب کی خدمت میں چند معززین کا ایک وفد روانہ کر دیا۔ اجمیر کے چند سرکردہ افراد نے جا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سپاہیوں کے گستاخانہ رویے پر معافی مانگی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ انا ساگر کی سابقہ حالت بحال کر دی جائے، ورنہ بہت سے انسان پیاس سے مر جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کافروں کی اس شرارت سے باخبر تھے، مگر آپ نے اسلام کی رواداری اور صلہ رحمی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک ہلکی سی تنبیہ تھی، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال دیا جائے۔ خادم اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے انا ساگر کی طرف روانہ ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راجپوت قوم کے نمائندوں سے دوبارہ فرمایا، قدرت بار بار سرکشوں کو مہلت نہیں دیتی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے آباء و اجداد کی زمین تم پر تنگ ہو جائے، بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لے آؤ، ورنہ دوزخ کی آگ سزا کے لیے بھڑک رہی ہے۔ راجپوتوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی احساس ندامت نہیں تھا، دراصل وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے نظر ملاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ بھی اپنے دوسرے ہم مذہبوں کی طرح مسلمان فقیر کے جادو کا شکار نہ ہو جائیں۔ خواجہ صاحب اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والوں نے محبت کا یہ پیغام سنا، مگر ان کی نفرتیں کچھ اور شدید ہو گئیں۔ پھر وہ اپنے سینوں میں سازش اور انتقام کی آگ روشن کیے ہوئے چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپسی میں انا ساگر کے قریب سے گزرے تو پہلے کی طرح پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بت پرستوں کے ذہن جلنے لگے اور وہ اسی حالت میں پرتھوی راج کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے حکمران کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر دوبارہ تنہائی میں مشورے ہونے لگے۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے شادی دیو کا انتخاب کیا گیا۔ شادی نام کا ایک دراز قامت اور تنومند جادوگر اجمیر کے سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا۔ وہ اپنے طاقتور جسم اور ساحرانہ کمالات کے باعث ایک دیو کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پرتھوی راج نے اس نازک مرحلے پر شادی دیو کو طلب کر کے ہندو مذہب کو درپیش خطرات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے جادو کی بے پناہ طاقت کے سہارے دیوتاؤں کی بستی کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر دے۔ شادی دیو نے اپنے سفلی علوم کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام جاننے کی کوشش کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسلمان فقیر کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ شادی دیو نے اپنے تابع شیاطین کو طلب کیا۔ ایک شیطان نے اس سے سرگوشی کی اور شادی دیو کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے گہرے سائے رقص کرنے لگے۔ اس نے پرتھوی راج کو خوشخبری سنائی کہ بالآخر وہ مسلمان درویش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حکومتی ارکان نے چین کی سانس لی اور شادی دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ شادی دیو نے مختصر سے عرصے میں اپنے چیلوں کو نئے منتر سکھائے
اور پھر ساحروں کی فوج لے کر اس طرف بڑھا جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قیام فرما تھے۔ جادوگروں کی یہ جماعت جیسے ہی حق پرستوں کے قریب پہنچی تو وہ راجپوت جو نئے نئے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کچھ گھبرانے لگ گئے۔ ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ آ رہے ہیں، انہیں روکیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہو کر چلے گئے تھے، اب ان کی دوبارہ آمد سے ہمارے کاموں میں کیا خلل پڑے گا؟ شادی دیو نے اپنا جنگی منصوبہ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت دور سے جادو کے منتر پڑھتے ہوئے خواجہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خاص فاصلے پر تمام جادوگر رک گئے۔ شادی دیو نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کہا، مگر اس کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آگے جانے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ دراصل چھوٹے جادوگر یہ چاہتے تھے کہ شادی دیو خود مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور وہ اس کی مدد کے لیے پچھلی صف میں رہ کر اپنے جادو کا استعمال کرتے رہیں۔ شادی دیو اپنی ساحرانہ قوت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور ساتھ ہی اپنے پیروکاروں کو ہدایت بھی کرتا گیا کہ وہ مسلسل منتروں کا ورد کرتے رہیں۔ اس طرح جو مسلمان اس کے حملے سے فرار ہو کر اس طرف آئے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ ان کے عجیب منصوبے تھے اور عجیب خوش فہمیاں تھیں۔ شادی دیو قہر کی حالت میں اپنے ساحرانہ کمالات کا مظاہرہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں اور منہ سے بھڑکتے ہوئے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ایک پرہول منظر تھا اور اس کی ہولناکی میں شادی دیو کی گرجدار آواز نے مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا، مسلمان سن لیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تک میں خاموش رہا تم عافیت میں رہے، مگر آج میں نیند سے جاگ گیا ہوں اور میری یہ بیداری دیوتاؤں کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گی۔ شادی دیو اس قسم کی لاف زنی کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ وہ اچانک رک گیا۔ اس کے منہ اور آنکھوں سے نکلنے والے شعلے اچانک بجھ گئے۔ شادی دیو چند لمحوں تک حیرت زدہ کھڑا رہا، پھر اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اپنے جسم کو جنبش تک نہ دے سکا۔ شادی دیو کے معاون جادوگر اپنے گرو کی اس خاموشی کو کسی نئی حکمت عملی سے تعبیر کر رہے تھے اور خود زور زور سے ان منتروں کو پڑھ رہے تھے جن کی انہیں ایک طویل عرصے تک مشق کرائی گئی تھی۔ اس دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ جب مریدوں نے آپ کو شادی دیو اور اس کے ساتھیوں کے حملے کی اطلاع دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ کچھ فاصلے پر شادی دیو ساکت و جامد کھڑا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے ایک نگاہ جلال سے دیکھا۔ شادی دیو کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بلند آواز میں رحیم رحیم پکارنے لگا۔ صدیوں سے رام رام کرنے والی بت پرست جماعت کا ایک باکمال فرد اپنی آبائی زبان بھول گیا تھا اور اب وہ ایک ایسے کلمے کو بار بار دہرا رہا تھا جس سے کچھ دیر پہلے تک اس کے ہونٹ ناآشنا تھے۔ جب شادی دیو کے شاگردوں نے اپنے استاد کا یہ حال دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گئے اور شدید وحشت کے عالم میں ہذیان بکنے لگے۔ پھر انہیں جس قدر نازیبا الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب شادی دیو کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیے۔ شادی دیو چونکہ اپنی قوم کا معزز ترین فرد تھا اس لیے دشنام ترازی برداشت نہ کر سکا۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور جو لکڑی اور پتھر اس کے سامنے آیا وہ اپنے شاگرد جادوگروں پر برسانے لگا۔ یہ بڑی خوفناک تبدیلی تھی۔ اہل باطل کی ساری تدبیریں خود انہی پر الٹ دی گئی تھیں۔ شادی دیو نے اپنے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا اور جو باقی بچے تھے وہ فرار ہو گئے۔ شادی دیو کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بگڑتی ہوئی کیفیت دیکھی تو اپنے ایک خادم کے ہاتھ پانی کا ایک پیالہ بھر کر بھیجا۔ جیسے ہی شادی دیو نے وہ پانی پیا تو کفر کی ساری تاریکیاں دل و دماغ سے مٹ گئیں اور وہ بڑے عقیدت مندانہ انداز میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا۔ اب خدا پرستوں کی صف میں ایک اور کلمہ گو کا اضافہ ہو گیا تھا اور دوسری طرف کفر کے گلے میں ایک اور گہرا شگاف پڑ گیا تھا۔ ناظرین، جب پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کے رکھوالوں کی تازہ شکست کا احوال سنا تو اس کے ماتھے پر بے شمار شکنیں ابھر آئیں اور وہ قہر آلود لہجے میں اپنے مشیروں سے کہنے لگا، میں آخر کب تک اس آفت ناگہانی کو برداشت کرتا رہوں گا؟ اگر پہلے ہی میری تجویز پر عمل کر لیا گیا ہوتا تو آج ذلت و رسوائی کے یہ مناظر سامنے نہ آتے۔ بس اب میرے صبر و ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ اسی وقت فوج کو حکم دو کہ وہ ان مٹھی بھر بیکاریوں کا نام و نشان مٹا کر راجپوتوں کی دھرتی کو مسلمانوں سے پاک کر دیں۔ پرتھوی راج اس طرح بول رہا تھا جیسے میدان جنگ میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو جائے۔ مشیروں نے بڑے تدبر سے پہلے تو اپنے حکمران کا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر مسلمانوں سے نجات پانے کے لیے نئی تجویز پیش کر دی۔ کہنے لگے، شادی دیو کے ذریعے تو ہم نے اپنی جنگ کا آغاز کیا تھا، ابھی یہ مارکہ اپنے انجام کو نہیں پہنچا۔ ابھی ہمارے ترکش میں کئی زہریلے تیر باقی ہیں۔ جب تک جوگی جیپال زندہ ہے ہمیں اپنی فتح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
जोगी जयपाल का नाम सुनते ही पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो जोश गजब में उस अजीम जादूगर को भूल गया था जिससे खुद उसे भी बड़ी अकीदत थी। पृथ्वीराज ने फौरी तौर पर जोगी जयपाल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और कुछ देर बाद ही चंद तेज रफ्तार सिपाही अपनी उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ दौड़ रहे थे। जोगी जयपाल अजमेर के मुजाफाती इलाके में रहता था और उसे सहर तिलस्म में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में जयपाल का कोई दूसरा हरीफ मौजूद नहीं था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। जोगी जयपाल जैसे ही पृथ्वीराज के कमरे में दाखिल हुआ तो अजमेर का हुक्मरान अपनी नशिस्त से उठकर उसके कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा। जयपाल ने जवाब में पृथ्वीराज को सेहत व जिंदगी और मुसर्रत व कामरानी का आशीर्वाद दिया। फिर उसने बेवक्त तलबी का सबब पूछा। पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आमद से शादी देव की शिकस्त तक के तमाम वाकयात तफसील से सुना दिए। जोगी जयपाल को हजरत ख्वाजा साहिब की रूहानी अजमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के अंदाज में कहने लगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं यहाँ बैठे बैठे जिसे चाहूँ उसे ओहदे से माजूल कर दूँ और जिसे चाहूँ इक़्तिदार सौंप दूँ। मुझे खुद अपनी गफलत पर अफसोस है कि मैं गर्दो पेश से बेखबर रहा और एक मुसलमान फ़कीर ने मेरी ममलिकत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये कहते हुए जोगी जयपाल जोश गज़ब से कांपने लगा और कहने लगा, आज मुसलमानों का इस सरजमीन पर आखिरी दिन है। मैं उन्हें ऐसा सबक दूंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस मुकद्दस मकाम का रुख नहीं करेगा। जोगी जयपाल का तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो पृथ्वीराज के खिलवत कदे से इस अंदाज से निकला जैसे वाक़यातन पूरा हिंदुस्तान उसके ज़ेरे नगी हो और वो एक नाफरमान गुलाम को सख्त तरीन सज़ा देने जा रहा हो। जोगी जयपाल ने पहले अपने शागिर्दान खास को हुक्म दिया कि वो मुसलमान फ़कीर और उसके खिदमतकारों का काम तमाम कर दें। इस हिदायत के मिलते ही तकरीबन 500 जादूगरों ने बैक वक़्त अपने साहिराना कमालात का आगाज़ किया। अचानक अजमेर के बाशिंदों ने देखा कि पहाड़ियों से आगे शोले बुलंद हुए और ये शोले तेज़ी से उस तरफ सफ़र करने लगे जहाँ ख्वाजा साहिब क़याम पजीर थे। पृथ्वीराज और उसके दरबारी जादूगरों की इस शोबताबाजी से मुतमईन नजर आ रहे थे और उन्हें यह खबर नहीं थी कि ये आग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती थी। अपने इस हरबे की नाकामी के बाद जोगी जयपाल के चेलों ने लाखों सांप पैदा कर दिए जो फन उठाए हुए इस तरह बढ़े जैसे मुसलमानों के जिस्मों में अपना जहर दाखिल करके उन्हें हलाक कर डालेंगे। लेकिन जादू के जरिए पैदा होने वाले इन सांपों का भी वही हशर हुआ जो कुछ देर पहले भड़कती हुई आग का हो चुका था। तमाम सांप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचकर सर पटकते थे और दूसरे ही लम्हे गायब हो जाते थे। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुजाहिरों की नाकामी के बाद शागिर्दों ने अपने उस्ताद के सामने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। जयपाल को आज तक नामुरादी और बेचारगी से साबका नहीं पड़ा था, इसलिए वो शदीद हालत गज़ब में अपने चीलों को बुरा भला कहता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त वो अकेला था। जब मुसलमान राजपूतों ने जयपाल को आते हुए देखा तो पीरो मुर्शिद से अर्ज करने लगे, ये तमाम साहिरों का गुरु और पृथ्वीराज की उम्मीदों का आखिरी सहारा है। जवाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस खुदाए वाहिद ने दूसरे जादूगरों को तहकीर आमेज शिकस्त दी है वही जयपाल को भी जलील और रुसवा करेगा। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह की जुबान मुबारक से अदा होने वाले कलिमात की गूंज बाकी थी कि जयपाल नज़दीक आ गया। उसने आते ही अपना तारुफ करवाया और बुलंद व बाला दावे करने शुरू कर दिए। कहने लगा, मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरी हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम बेजारो मददगार लोगों पर आसमानी कहर की तरह नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फिरार के लिए रास्ता दे दूंगा और अब तक तुम इस ज़मीन पर जिस कदर हंगामे बर्पा कर चुके हो उनका हिसाब तलब नहीं करूँगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान करते हुए फरमाया, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होगा। बस एक उसी का दावा सच्चा है, बाकी तमाम वहमो गुमान है। जोगी जयपाल एक खुदा परस्त की बेनियाजी पर भड़क उठा और उसने अपने एक हाथ को फिजा में जुम्बिश दी। अचानक लोगों ने देखा कि एक रस्सी बरामद हुई जिसका एक सिरा जमीन पर था और दूसरा ताहद नजर आसमान की वसतों में गुम था। जयपाल ने उसी रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करने के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर हजरत ख्वाजा साहिब से दोबारा मुखातिब हुआ, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से बिजली की शक्ल में मेरा अजाब नाजिल होगा। ये कहकर जयपाल ऊपर चढ़ता गया, यहाँ तक कि नीले आसमान के बादलों ने उसे निकल लिया। रस्सी बदस्तूर मौजूद थी मगर जयपाल गायब था। जोगी जयपाल के रोपोश होते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूतों को हुक्म दिया कि उस साहिर आज़म को तलाश करके ज़मीन पर लाओ।
جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آسمان پر گیا ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ کچھ دیر بعد اجمیر کے رہنے والوں نے دیکھا کہ جوگی جیپال چیختا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نالین اس کے سر پر کسی آہنی گرز کی طرح برس رہے ہیں، یہاں تک کہ جیپال اپنے ساحرانہ کمالات کے باوجود بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس آ گیا اور کھلے الفاظ میں اپنی شکست تسلیم کرنے لگا۔ پھر اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں مبارک پر سر رکھتے ہوئے کہا، جس شخص کو سارے ہندوستان کے جادوگر تلاش نہیں کر سکتے تھے، اسے ایک مسلمان کے جوتوں نے زمین کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ میری ساری عمر کی یہ ریاضت تھی جو چند لمحوں میں برباد ہو گئی۔ اتنا کہہ کر جیپال رونے لگا اور فرط ندامت سے اس کا سر نہیں اٹھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دینے کے لیے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، جس علم کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کی بربادی پر انسان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں صرف خدا پرستوں کی بات حق ہے اور بالآخر حق کو ساری کائنات پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان فرمودات کے بعد جیپال کے دل و دماغ کی تاریکی دور ہو گئی اور اس نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آباء و اجداد کی صدیوں پرانی رسم کو پامال کر ڈالا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جوگی جیپال کا نام عبداللہ صحرائی رکھا۔ ناظرین، پہلے شادی دیو اور پھر جوگی جیپال کی شکست فاش نے پرتھوی راج کے ایوان حکومت پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ تمام مشیران سیاست اس خوفناک انقلاب کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں مذہبی تبدیلی کا اگر یہی عمل جاری رہتا تو پھر وہ دن زیادہ دور نہیں تھا جب کسی جنگ کے بغیر اجمیر کے تمام باشندے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے اور راجپوت محافظوں کی بے نیام شمشیریں پرتھوی راج کی گردن کی طرف لپکنے لگ دیں۔ انہی مستقل وسوسوں اور اندیشوں نے پرتھوی راج کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ بالآخر اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی مختصر جماعت پر عام فوجی الغار کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخصوص نشست میں اجمیر کے تمام مدبر اور دانشور موجود تھے۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی پرتھوی راج کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ جادوگروں کے عبرتناک انجام کے بعد بڑے سے بڑا جنگجو دہشت زدہ رہنے لگا تھا۔ اسی گفتگو کے دوران ایک بوڑھے مذہبی پیشوا نے پرتھوی راج کو اس کی ماں کی نصیحت یاد دلائی، جو اپنے وقت کی بڑی ماہر نجوم تھی۔ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کاہنہ تھی۔ پرتھوی راج کی ماں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے اسے ایک مرد بزرگ کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ پھر جب وہ بوڑھی عورت خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے پرتھوی راج کو قریب بلا کر بڑی محبت سے کہا تھا، اے میرے شجاع بیٹے، تجھ سے دنیا میں راجپوتوں کی آن قائم ہے، مگر ان قریب اس علاقے میں ایک بزرگ ہستی داخل ہوگی جس کی ریاضت سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ اپنے باپ دادا کے حرم کو چھوڑ کر نیا مذہب اختیار کر لیں گے۔ تو بھی اس سادھو سنت کی باتوں کو غور سے سننا۔ اگر تیرے دل و دماغ آمادہ ہو جائیں تو نئے پیغام کو قبول کر لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم خاموش رہنا اور کسی بھی طرح آنے والے کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر اقتدار کے نشے میں تجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اس غلطی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پرتھوی راج نے اس وقت اپنی ماں کے اس خواب کو محض ایک واہمہ سمجھ کر کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹے کی اس بے رغبتی کو دیکھ کر بوڑھی ماں پریشان ہو گئی تھی اور اس نے شدید کربناک لہجے میں پرتھوی راج سے کہا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ تیرا جوش جوانی تجھے ایک ضعیف عورت کی نصیحت سننے سے روک رہا ہے، مگر یہ انداز بے نیازی بڑا خوفناک ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا یہ خواب کوئی خیال ہے تو پھر نجوم کی آواز کو غور سے سن، ستارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا آ کر رہے گا۔ پرتھوی راج نے ماں کی خاطر اس پیش گوئی کو بظاہر تسلیم کر لیا تھا، لیکن دل سے کسی ایسی بزرگ ہستی کی آمد کا قائل نہیں تھا جو تن تنہا مضبوط ترین راجپوت حکومت کی بساط الٹ دے۔ پرتھوی راج کی ماں بیٹے کے جبری اقرار سے خوش نہ ہوئی بلکہ مزید وحشت و اضطراب میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے راجپوت حکمران کے سرکش ذہن کو اچھی طرح پڑھ لیا تھا، لیکن وہاں نافرمانی اور بے خبری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بوڑھی کاہنہ مجبوراً خاموش ہو گئی اور تقدیر کی کرشمہ سازیوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کئی بار نجوم کے ذریعے بزرگ کی آمد کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 12 بروج میں ستاروں کی گردش بوڑھی کاہنہ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ جب ستاروں کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہو سکا تو پرتھوی راج کی ماں نے رازداری کے ساتھ کچھ پنڈتوں سے بھی رجوع کیا، مگر ان کا علم بھی اس وقت خاص کی نشاندہی کرنے سے عاجز رہا۔ بوڑھی کاہنہ اپنی اس بیچارگی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ پرتھوی راج کی ماں کا خیال تھا کہ اگر وہ سادھو سنت اس کی موجودگی میں تشریف لے آئے تو وہ اپنے بیٹے کو ان کی مخالفت کرنے سے باز رکھے گی اور اس طرح راج گھرانے کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے گا۔
یہ محض ایک انسانی خواہش تھی جس کی تکمیل بہرحال نہ ہو سکی، اور پرتھوی راج کی ماں مختصر سی علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے حکومت کے چند وفادار مشیروں سے کہا تھا، اگر میرے بعد وہ بزرگ آ جائیں تو ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا۔ آج راجستھان کی قدیم تاریخ اسی نازک ترین مسئلے سے دوچار تھی۔ آنے والا آ چکا تھا اور اسے جھٹلانے والے مسلسل جھٹلا رہے تھے۔ جب شادی دیو اور جوگی جپال بھی شکست کھا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خم ہو گئے تو پرتھوی راج نے گنتی کے چند مسلمانوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسی وقت ایک مشیر نے اجمیر کے حکمران کو اس کی ماں کے گمگشتہ الفاظ یاد دلا دیے۔ کچھ دیر کے لیے ماں کی پیشن گوئی کا ذکر سن کر پرتھوی راج سناٹے میں آ گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر مذہبی عقائد، خاندانی عظمت اور اقتدار کا نشہ مسلط ہو گیا۔ وہ حالات کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے نکلنے والے تمام راستے ذلت اور تباہی کی طرف جاتے تھے۔ اگر وہ ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان درویش کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کر لیتا تو چند سالوں تک اجمیر کی پوری آبادی حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتی اور پھر اس کی حکومت کا کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ اگر خود کلمہ پڑھ لیتا تو غلام اور آقا کا فرق مٹ جاتا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خدا محمود ایاز کو ایک ہی صف میں شامل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح پرتھوی راج چوہان کے نسلی غرور اور جاہ و جلال کو کہاں پناہ ملتی؟ وہ قدیم طبقاتی کشمکش کا شکار اور اندھی روایات کے ہاتھوں کا کھلونا تھا، اس لیے نفسانی خواہشات کے اشاروں پر رقص کرتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھا دیے اور ماں کی پیشن گوئی کی طرف سے کان بند کر لیے۔ پھر بھی اس پر مشیروں کی بات کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے پیروکاروں کے خلاف طاقت کے استعمال کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مگر جہاں تک بغض و نفاق کا تعلق تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ اب تمام بت پرست ایک نئے انداز سے سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تصادم پورے علاقے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا، اس لیے طے کیا گیا کہ امام کو چھوڑ کر مقتدیوں پر ظلم و ستم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا کہ ہندو مذہب کے روحانی پیشوا عام انسانوں کو دیوتاؤں کے عذاب سے ڈرائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آئندہ جو شخص مسلمانوں سے تعلق رکھے گا اس پر زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پرتھوی راج اور اس کے مشیروں کو اس حکمت عملی کے مثبت نتائج برآمد ہونے کی توقع تھی۔ ان کے خیال میں یہ سختیاں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روک دیں گی اور کمزور اعصاب کے ہندو دہشت زدہ ہو کر اپنے مذہبی حصار سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس منصوبہ سازی کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ مسلمان اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے بستی یا شہر کی طرف آئے تو مقامی باشندوں نے انتہائی سنگ دلی سے آنکھیں پھیر لیں۔ ایک خدا کے نام لیوا ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو راجپوتوں کی اس نئی روش سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے روبرو انتہائی خوش الہانی سے قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک خدا کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شے قربان نہ کر دو۔ کلام الہی سنتے ہی مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے دل ٹھہر گئے۔ لذیذ غذاؤں کی بجائے ابلی ہوئی سبزیوں سے شکم کی آگ بجھائی جانے لگی، مگر قافلہ حق کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کے اس مجاہدانہ طرز عمل سے کافروں پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ زندگی کی راہیں مسدود ہونے کے بعد یہ مفلوک الحال مسافر اپنے میر کارواں سے بچھڑ جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں کے پائے استقامت میں ہلکی سی بھی لرزش پیدا نہ ہوئی تو پتھر کے پجاری عالم وحشت میں اپنا گریبان چاک کرنے لگے۔ اتفاق سے اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم سید روشن علی تھے۔ ایک دن وہ صبح کے وقت بستی کے قریب ٹہل رہے تھے کہ انہیں ایک گوالن سر پر دودھ رکھے نظر آئی۔ وہ بہت تیزی سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ سید روشن علی نے اسے آواز دی تو وہ گوالن ٹھہر گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ گوالن نے جواباً کہا کہ وہ روزانہ مہاراجہ کے لیے دودھ فراہم کرتی ہے۔ سید روشن علی نے دودھ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اگر چیز خالص ہو تو وہ آئندہ اسی گوالن سے خرید سکیں۔ دودھ فروخت کرنے والی عورت نے سید روشن علی کے سامنے برتن رکھ دیا۔ خواجہ صاحب کے خادم نے بے ارادہ دودھ کو انگلی پر لے کر دیکھا۔ دودھ نہایت عمدہ تھا، اس لیے سید روشن علی نے چاہا کہ گوالن تھوڑا سا دودھ انہیں بھی دے دیں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرنے بھی نہیں پائے تھے کہ دودھ فروش عورت چیخنے لگی، تم نے مہاراجہ کے استعمال میں آنے والے دودھ کو ناپاک کر دیا، میں ابھی جا کر تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ گوالن اس طرح چیخ رہی تھی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ سید روشن علی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایک مسلمان کے چھونے سے کوئی شے ناپاک نہیں ہوتی، مگر گوالن نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ مسلسل شور مچاتی ہوئی شہر کی طرف چلی گئی۔
جب وہ دودھ فروش عورت قدرے تاخیر سے پہنچی تو پرتھوی راج کے ملازموں نے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ گوالن نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے محل کے خادموں کو تمام واقعہ سناتے ہوئے کہا، یہ دودھ مہاراجہ کے قابل نہیں رہا۔ ملازمین نے فوری طور پر اجمیر کے حکمران کو خبر دی۔ پرتھوی راج کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کی طرف سے غبار موجود تھا۔ اس واقعے نے کدورت میں مزید اضافہ کر دیا۔ شدت غضب سے پرتھوی راج کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اب ان کی شرارتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں، اس گستاخ اور بے ادب بھکاری کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ حکم پاتے ہی چند مسلح سپاہی گوالن کے بتائے ہوئے راستے کی جانب دوڑ پڑے۔ سید روشن علی نے اس واقعے کی سنگینی کو ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا اور وہ گوالن کے جانے کے بعد انتہائی اطمینان اور سکون سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہیں کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر فضا میں دھول اڑنے لگی۔ جب گرد و غبار صاف ہوا تو پرتھوی راج کے سپاہی سید روشن علی کے سامنے کھڑے تھے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے گوالن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ سید روشن علی نے انتہائی جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کر لی کہ انہوں نے دودھ کو انگلی پر لے کر دیکھا تھا۔ پرتھوی راج کے سپاہیوں نے اس عمل کو سنگین جرم قرار دیا اور سید روشن علی کو گرفتار کر کے اپنے حکمران کے سامنے پیش کر دیا۔ پورے دربار پر سکوت مرگ طاری تھا۔ آج پہلی مرتبہ مغرور راجپوت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ پرتھوی راج نے بڑے تلخ اور غضبناک لہجے میں سید روشن علی سے مسلسل سوالات کیے، مگر وہ ایک فرما روا کے جاہو جلال سے متاثر ہوئے بغیر جواب دے رہے تھے، یہاں تک کہ اس مرد مومن نے بھرے دربار میں ہندو فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور پاکی و ناپاکی کے موضوع پر اس طرح بولے کہ راجپوتوں کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جمنے لگا۔ آخر پرتھوی راج سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا، جس انگلی نے ہمارے دودھ کو ناپاک کیا ہے اسے کاٹ دو، یہی میرا فیصلہ ہے اور یہی انصاف ہے۔ سید روشن علی کی انگلی کاٹ دی گئی اور خون کی ایک تیز دھار بہہ نکلی۔ اس سے راجپوتوں نے نیک شگون لیا کیونکہ ان کی زمین پر دشمن کا لہو بہہ رہا تھا اور یہ ایک اچھی علامت تھی۔ کچھ دیر بعد سید روشن علی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی اٹھائی اور شہر اجمیر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے، جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے ساتھی سکونت پذیر تھے۔ جب سید روشن علی بارگاہ شیخ میں حاضر ہوئے تو آپ بظاہر پرسکون تھے، لیکن خون بہہ جانے کی وجہ سے چہرے پر نقاہت نمایاں ہونے لگی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زرد چہرہ دیکھ کر فرمایا، روشن علی تم کچھ بیمار لگ رہے ہو۔ سید روشن علی نے ادب سے عرض کیا، نہیں پیر و مرشد، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ایک عجیب سا واقعہ رونما ہو گیا۔ یہ کہہ کر سید روشن علی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی شیخ کے سامنے رکھ دی۔ سید روشن علی کے دوسرے ساتھی یہ منظر دیکھ کر جذباتی ہو گئے، مگر خواجہ صاحب نے انہیں پرسکون رکھنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں، جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، ان قریب ہم تمہیں جان و مال اور اولاد کے خسارے سے آزمائیں گے، اور پھر جو اس راستے میں ثابت قدم رہے گا وہی اپنے رب کا پسندیدہ بندہ قرار پائے گا۔ کلام الہی سن کر بھڑکتے ہوئے جذبات اعتدال پر آ گئے، مگر چہرے گہری اداسیوں کے غماز تھے۔ ظلم کے خلاف ایک خاموش احتجاج، ایک بے زبان شکایت اور ایک بے آواز خواہش انتقام۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسے لہجے میں گفتگو فرمانے لگے جو معرفت کے جلال سے لبریز تھا، ہر چیز اپنے خدا کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ روشن علی تم اپنی انگلی زیر زمین دفن کر دو اور اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کی حکومت پر بھی خاک ڈال دو۔ اجمیر کے حکمران نے ایک مسلمان درویش کو قصداً یہ اذیت ناک سزا دی تھی۔ دراصل وہ سید روشن علی کی انگلی کاٹنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی روحانی طاقت کا مظاہرہ کیا تو وہ کسی نہ کسی طرح پیچھا چھڑا لے گا، اور مسلمانوں کی صف میں خاموشی رہی تو آئندہ بھی اس قسم کی سزائیں جاری رکھے گا۔ پرتھوی راج اپنی اس سنگ دلانہ حرکت کے نتائج کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل سکوت اختیار کیا تو حاکم اجمیر کے حوصلے بڑھ گئے۔ مسلمانوں کی اس خاموشی کو پست ہمتی سے تعبیر کیا گیا۔ اسی دوران ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ پرتھوی راج کا ایک معزز درباری حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اسے حضرت خواجہ صاحب سے نادیدہ عقیدت تھی۔ کٹر ہندو ہوتے ہوئے بھی وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق راج دربار میں ہونے والی گفتگو کو بہت غور سے سنتا تھا۔ اگرچہ تمام درباری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بے دریغ نازیبا کلمات ادا کرتے تھے، لیکن اس راجپوت عہدیدار نے آج تک اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک نامعلوم کشش کے زیر اثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اتفاق سے اس دن بھی پرتھوی راج کے دربار میں مسلمان درویش کو دشنم ترازی کا ہدف بنایا جا رہا تھا۔ راجپوت سردار کچھ دیر تک تو اپنے اوپر جبر کر کے یہ غلیظ و کثیف گفتگو سنتا رہا، مگر پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے لگا۔ ابھی راجپوت سردار کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پرتھوی راج کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں بھی کچھ سانپوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ پرتھوی راج اس طرح بول رہا تھا جیسے نفرت و قہر کا دھانا کھل گیا ہو۔ پھر اس نے عالم طیش میں راجپوت سردار کو معزول کرتے ہوئے نیا حکم نامہ جاری کیا۔ زندگی کی ساری آسائشیں چھین کر اسے بھی بدبخت فاقہ کشوں کی قطار میں شامل کر دو۔ پرتھوی راج اس سردار کو قتل بھی کروا سکتا تھا، لیکن راجپوتوں کی صفوں میں انتشار پھیل جانے کے خوف سے صرف معزولی پر اکتفا کیا گیا۔ دوسرے ہی دن راجپوت سردار کو تمام سرکاری اعزازات سے محروم کر کے دربار سے اس طرح نکالا جا رہا تھا جیسے وہ بھی کوئی اچھوت ہو۔ راجپوت سردار نے ایک نظر اپنی چھن جانے والی کرسی کی طرف دیکھا اور پھر گردن اٹھائے ہوئے دربار سے نکل کر چلا گیا۔ پرتھوی راج کا خیال تھا کہ اتنے بڑے عہدے سے معزول ہو جانے کا تصور اس کو بدحواس کر دے گا اور وہ معافی مانگ کر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں تو سارا نقشہ ہی الٹ گیا تھا۔ عہدے کی بھیک مانگنا تو کجا، راجپوت سردار نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ حکومت کے ایک معزز فرد کا اس بے نیازی کے ساتھ چلے جانا بظاہر پرتھوی راج کی شکست پر منتج ہوتا تھا، لیکن اسے یہ طمانینت حاصل تھی کہ اس نے ایک پوشیدہ دشمن کو وقت سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ معزز راجپوت دربار سے نکل کر اسی طرف روانہ ہو گیا جہاں چند فاقہ کش درویش قیام پذیر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کا والہانہ استقبال کیا، اور جب اس نے مکمل روداد سنانا چاہی تو آپ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، خدا کے حکم سے فقیر کو سب کچھ معلوم ہے، تم راجہ کے دربار میں دوبارہ جاؤ گے مگر نئے انداز سے۔ پھر راجپوت سردار نے کلمہ توحید پڑھا اور اپنے ماضی سے تمام رشتے توڑ لیے۔ وقت کی گردش تیز ہو گئی تھی اور زمین کی تنابیں کھینچی جانے والی تھیں۔ دوسرے دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے راجپوت سردار سے فرمایا، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ باطل پرستوں کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی جائیں۔ تم ان سے جا کر کہو کہ وہ گمراہی کے تاریک غار سے نکل آئیں۔ آسمانوں پر فیصلے ہو چکے اور پتھر کے پجاریوں کو جتنی چھوٹ ملنی تھی مل چکی۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ فیصلہ رہا ہے کہ وہ کسی فرد یا قوم کو بے خبری کے عالم میں نہیں پکڑتا۔ اجمیر کے حکمران اور تمام باشندوں کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری سے باز آ جائیں اور جس قدر جلد ممکن ہو اپنی گردنوں سے دیوتاؤں کی غلامی کا طوق اتار پھینکیں۔ فرشتہ اجل ان کے سروں پر کھڑا ہے۔ چند لمحوں کی مہلت کے سوا لوح محفوظ پر اور کچھ تحریر نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے تو انہیں دنیا و آخرت دونوں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، ورنہ ایک عبرتناک انجام، ایک لرزہ خیز موت بہت قریب سے ان کی منتظر ہے۔ سردار نے اپنے امام کے فرمودات کو حرف بحرف ذہن نشین کیا اور اس دربار کی طرف جانے لگا جہاں سے ایک دن پہلے اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ چلتے چلتے راجپوت سردار کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری نصیحت فرمائی، اب تم اسلام کے سفیر ہو، تمہاری گزشتہ پہچان مٹ چکی، اب صرف اللہ اور اس کا رسول تمہارا حوالہ ہیں۔ بے شک یہ حوالہ بت پرستوں کی تمام شناختوں پر بھاری رہے گا۔ جاؤ اور اپنے ایمان کی اس طرح گواہی دو کہ پرتھوی راج کے ایوان اقتدار میں زلزلہ آ جائے۔ راجپوت سردار نے پرتھوی راج کے دربار میں جا کر علل اعلان یہ کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اجمیر کے ایوان سلطنت میں بہت دیر تک یہ آشنا آواز گونجتی رہی۔ پرتھوی راج چوہان اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر سکتہ طاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں پیغام حق اتنے قریب سے سنایا جائے گا۔ راجپوت سردار نے اسلام کی سفارت کا حق ادا کر دیا۔ کچھ دیر بعد حکمران طبقہ حیرت و استعجاب کے حسات سے باہر نکلا اور آداب سفارت پامال کر دیے۔ پرتھوی راج کے خیال میں اس وقت بھرپور طاقت کا مظاہرہ ضروری تھا۔ پہلے راجپوت سردار کو فاش ترین الفاظ سے نوازا گیا، پھر اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا اور دربار سے نکال دیا گیا۔ جب وہ راجپوت اپنے لباس پر زخموں کے تمغات سجائے رخصت ہو رہا تھا تو پرتھوی راج کی قہر آلود آواز اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اجمیر کا حکمران کہہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ ان پر میرا غضب نازل ہو تمام مسلمان اجمیر کی حدود سے نکل جائیں، بس یہ آخری مہلت ہے، اس کے بعد میں انہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ راجپوت سردار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پہنچ کر پرتھوی راج کے الفاظ دہرا دیے۔ باقی جو حالات پیش آئے تھے ان کی شہادت مسلمان راجپوت کے پیرہن سے مل گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں فرمایا، بے شک تو جسے گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ پھر آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔
آج تک کسی مرید یا خادم نے آپ کو اس قدر حالت غیظ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک آتشین جلال تھی جو باطل کے تمام خس و خاشاک کو پھونک دینا چاہتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ الہامی انداز میں فرما رہے تھے، میں نے تجھے زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اجمیر کے حکمران تک پہنچ گئی۔ خوشامدی درباریوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے پرتھوی راج سے کہا، جس فقیر کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں وہ چوہان سمراٹ کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ کہنے والے نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ دربار میں بے ہنگم کہکہوں کا شور بلند ہوا۔ یہ وہی استہزائیہ کہے تھے جو ہر دور میں اہل ایمان کا مقدر بنتے رہے ہیں۔ آج وہی رسم اجمیر کی سنگلاخ زمین پر دہرائی جا رہی تھی۔ زمین کی طرح پتھر کے پجاریوں کے دل بھی سخت ہو گئے تھے۔ ہدایت کا آبشار ان کے سینوں پر گر رہا تھا، مگر سنگ و آہن کے بنے ہوئے قلب کوئی تاثر قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوئی تھیں مگر وہ نوشتہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ پرتھوی راج کی ہنسی بھی اپنے درباریوں کے کہکہوں میں شامل ہو گئی اور وہ کہنے لگا، مجھے گرفتار کرنے کے لیے لشکر اسلام کہاں سے آئے گا؟ غوری گزشتہ سال راجپوتوں کی شجاعت کو آزما چکا ہے، وہ اس قدر جلد اپنی شکست کو فراموش کر کے دوبارہ ادھر کا رخ کرے گا؟ کیا ساری دنیا نے میدان جنگ سے اس کی ذلت امیز فرار کا منظر نہیں دیکھا تھا؟ دربار میں بہت سی تائیدی آوازوں کا شور بلند ہوا۔ اب کیا راجپوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج آسمان سے اترے گی؟ پرتھوی راج چوہان نے غرور و تکبر کی ایک خاص ادا کے ساتھ اہل دربار کی طرف دیکھا۔ اپنے فرما روا کی ہم نوائی میں مصاحبوں نے بھی شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ شخصیت کو دشنام ترازی کا ہدف بنانا شروع کر دیا، اور پھر طنز و اعتراض کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ پرتھوی راج سید روشن علی کی انگلی کاٹ کر اور اسلام کا پیغام لانے والے قاصد کو اپنے دربار سے نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب مسلمان درویش کی جانب سے کسی روحانی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوا تو چوہان سمراٹ مطمئن ہو گیا۔ اس کے خیال میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف ہندو جادوگروں کی ساحرانہ کرشمہ سازیوں کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور انہیں یہ کمال حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی روحانیت کے ذریعے راجہ کے لشکروں پر حملہ آور ہو سکیں۔ اگرچہ وہ اپنے کانوں سے اونٹوں کے جسموں کے مفلوج ہونے اور اناساگر کے ایک کوزے میں سمٹنے کی خبر سن چکا تھا، اس کی عبرت کے لیے یہی مناظر کافی تھے، لیکن حکومت کا گہرا نشہ پرتھوی راج کو ہوش میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ماں کی پیشن گوئی اور نصیحت بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ دراصل پرتھوی راج چوہان دوسرے سرکشوں اور نافرمانوں کی طرح یہ سوچتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا خدا موجود ہے تو زلزلہ کیوں نہیں آ جاتا، آسمان سروں پر ٹوٹ کر اہل اجمیر کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا۔ یہ وہی مطالبات تھے جو ہر دور میں بت پرست مردان حق سے کرتے رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی بعض کفاران قریش ایسے ہی عذاب کے منتظر رہتے تھے۔ آج صدیوں بعد بھی سرور کونین کا ایک غلام اپنے آقا کا پیغام لے کر اجمیر کی حدود میں داخل ہوا تو منکرین حق اس سے بھی وہی مطالبہ کر رہے تھے۔ جہالت اور کفر کی تاریکیوں کے باعث وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ موجود ہے، وقت معلوم ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ زمین پر نازل نہیں ہوتا۔ قدرت کی طرف سے دی جانے والی اس مہلت نے پرتھوی راج کو اور سرکش بنا دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی اسے مزید کجربی پر اکسا رہی تھی، اور اجمیر کا حکمران مسلمان درویش اور اس کے چند ساتھیوں کی شہر بدری کا حکم جاری کر رہا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، ایک طرف باطل کا رقص جاری تھا اور دوسری طرف شہاب الدین غوری اپنے خون آلود پیرہن کو دیکھ رہا تھا۔ 587 ہجری میں شہاب الدین غوری نے ایک خوفناک مقابلے کے بعد پرتھوی راج سے شکست کھائی تھی، اور افغانوں کی مختصر سی فوج راجپوتوں کی یلغار کو نہیں روک سکی تھی، یہاں تک کہ مسلمان سپہ سالار بھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت سے علیحدہ ہو کر زمین پر گر جاتا اور راجپوت سپاہیوں کے تیز رفتار گھوڑے اس کے جسم کو روند ڈالتے، وفادار غلام قطب الدین ایبک اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھا اور شہاب الدین غوری کو میدان جنگ سے نکال کر محفوظ مقام تک لے گیا۔ ایک خادم نے آقا کی نمک خواری کا حق ادا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تاریخ کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ شہاب الدین غوری اپنے لہو میں نہایا ہوا غزنی پہنچا۔ طبیبوں کی بہترین دواؤں اور خدمتگاروں کی سخت تیمارداری نے غوری کے جسم کے زخم تو بھر دیے تھے، لیکن اس کے دل و دماغ اور روح سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ وہ اکثر گوشے تنہائی میں پڑا رہتا اور کبھی کبھی اپنی شکست کے مناظر یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتا۔ تمام اراکین سلطنت نے عجیب عجیب انداز سے اسے تسلیاں دیں، مگر وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے اذیت ناک واقعے کو فراموش نہ کر سکا۔ خوشی کے کئی موسم آئے اور گزر گئے، مگر شہاب الدین غوری نے کسی پرمسرت تقریب میں شرکت نہ کی۔
انتہا یہ ہے کہ اس نے وہ جنگی لباس بھی تبدیل نہیں کیا جو شکست کے وقت اس کے جسم پر موجود تھا۔ دوسرے اراکین سلطنت کی تو حیثیت ہی کیا، خود اس کے بڑے بھائی غیاث الدین غوری نے کئی بار اسے سمجھایا، مگر وہ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا، میں اس خون رنگ قبا کو اس وقت تک اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا جب تک پرتھوی راج چوہان آہنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا میرے سامنے حاضر نہیں ہو جاتا۔ اگر گردش تقدیر کے باعث ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی لباس میرا کفن بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو شہاب الدین غوری کی جذباتیت سے تعبیر کیا ہے، لیکن غیور انسانوں کے جینے کی ادا ایسی ہی نرالی ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو ان روایتوں پر یقین بھی نہیں آتا۔ اس سلسلے میں عوام الناس کا انداز فکر کچھ بھی ہو، مگر چشم اعتبار گواہ ہے کہ شہاب الدین غوری اپنے روز و شب کے بیشتر لمحات میں اس لباس کو بہت غور سے دیکھتا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلیظ اور کثیف ہوتا جا رہا تھا۔ ابتدائی چند ماہ میں شہاب الدین غوری کے اعصاب پر حسرت و یاس کی شدید کیفیت طاری رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ ناامیدی کے حصار سے باہر نکلا اور نہایت زور و شور سے اپنی شکستہ صفوں کو درست کرنے لگا۔ یہ فوجی تیاریاں کم و بیش 1 سال تک جاری رہیں۔ آخر وہ ساعت آ پہنچی جس کا مسلمانوں کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے، میں نے اسے زندہ حالت میں گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا، اور جواب میں پرتھوی راج چوہان ایک مسلمان درویش کے الہامی کلمات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی وقت شہاب الدین غوری نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک بزرگ افغان سپہ سالار سے فرما رہے تھے، مایوسیوں کے دائرے سے نکل اور اجمیر پر حملہ کر، اس بار خدا تجھے فتح عظیم سے سرفراز کرے گا۔ بعض تاریخی کتابوں میں شہاب الدین غوری کا یہ خواب اس طرح بیان کیا گیا ہے، ایک مجلس نور آراستہ ہے، در و دیوار سے روشنی کی تیز کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے خدام دست بستہ قطار در قطار کھڑے ہیں۔ شہاب الدین غوری بھی اس انسانی ہجوم میں موجود تھے۔ سامنے تخت زر نگار پر ایک روشن چہرے والے بزرگ جلوہ افروز ہیں، ان کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے کہ حاضرین کی نگاہیں دم بھر کے لیے اٹھتی ہیں اور پھر فرش پر جم جاتی ہیں۔ پوری محفل پر گہرا سکوت طاری ہے۔ شہاب الدین غوری حیرت زدہ ہے کہ ایک ایک خادم کی شکل دیکھ رہا ہے، مگر اسے یہ دریافت کرنے کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ بزرگ کون ہیں، یہ دربار کیسا ہے اور اسے یہاں کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ ابھی غوری کے ذہن میں اسی قسم کے خیالات گردش کر رہے ہیں کہ اچانک ایک غلام جو زر نگار تخت کے قریب کھڑا ہے غوری کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہجوم سے گزرتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ خادم نہایت ادب کے ساتھ بزرگ سے کہتا ہے، شہاب الدین غوری حاضر ہے۔ بزرگ غوری کی طرف نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا نے تجھے کافروں پر غلبہ عطا کیا اور تجھے ہندوستان کی عظیم سلطنت عطا کر دی۔ بزرگ کا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ میں ایک ایسا جلال پوشیدہ تھا کہ غوری کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افغان سپہ سالار رات بھر ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار رہا۔ صبح ہوتے ہی شہاب الدین غوری نے مصاحبین خاص سے اپنا خواب بیان کیا۔ سب وزیروں نے بظاہر ایک ہی تعبیر دی کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ آنے والا ہے، مگر حقیقت سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا۔ خواب کی تعبیر کا علم چونکہ مشکل ترین علم ہے جو سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ علم تو خدا کی طرف سے کچھ مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے شہاب الدین کا خواب بھی کچھ دن تک تشنہ تعبیر رہا۔ جب اس سلسلے میں غزنی کے اہل دانش سے رجوع کیا گیا تو ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یہ اس کے ذاتی خیالات ہیں جو ذہن کے کسی گوشے میں نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب ان خیالات کو عملی شکل اختیار کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو یہ خواب کی حالت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ غزنی کے دانشور کھول کر تو اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، مگر در پردہ وہ سب کچھ کہہ گئے تھے۔ ان کا اشارہ گزشتہ جنگ کی طرف تھا جس میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج سے شکست کھائی تھی، اور اب شکست کا یہی احساس مختلف رنگوں میں ابھر کر مٹتا رہتا تھا۔ غزنی کے دانشوروں نے مبہم الفاظ میں اس سے یہی بات کہی تھی کہ جو میدان کارزار میں راجپوت حکمران کو شکست نہیں دے سکا تو خوابوں کی دنیا میں تخت ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ اہل علم سے اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر غوری کے دل و دماغ پر ایک بار پھر گہری اداسیاں چھانے لگیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ مایوسیوں کے حصار سے باہر آیا تھا اور پھر رات کے خواب نے اسے ایک گونا مسرت بخشی تھی، لیکن جب غزنی کے دانشوروں نے مہذب لہجے میں اس کی خواہشات کا مذاق اڑایا تو وہ دوبارہ مغموم اور دل گرفتہ نظر آنے لگا۔ شہاب الدین غوری قطعی طور پر اپنے خواب کی توجیہ سے مطمئن ہو گیا تھا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی روشن چہرے والے بزرگ اور اس کے دربار کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ اسے اس کے جاننے والے یہ مشورہ دیتے تھے کہ یہ دلکش خواب اب محض ایک ناآسودہ تمنا ہے جس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ شہاب الدین غوری اپنے خیالات میں الجھ کر رہ گیا تھا اور قطعی طور پر اس کی فوجی منصوبہ بندی تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔
بالآخر ایک مختصر سے وقفے کے بعد افغان سپہ سالار نے اس بزرگ کو دوبارہ خواب میں دیکھا۔ اس بار وہ بزرگ انتہائی پرجلال لہجے میں فرما رہے تھے، اے اسلام کے جانباز فرزند، خیالات کے تلسم سے نکل اور اپنی آنکھوں سے قدرت کی کرشمہ سازیوں کا تماشا دیکھ۔ خدا مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس خواب نے شہاب الدین غوری کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ وہ بزرگ اس طرح آئے تھے کہ ان کے روشن چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ افغان سپہ سالار نے اپنے مخصوص دوستوں سے مشورہ کیا اور اہل دانش کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ شہاب الدین غوری کے دوست خواب کی تعبیر تو نہ دے سکے، مگر وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ گئے کہ یہ مستقبل کے بارے میں ایک غیر معمولی تنبیہ ہے۔ اب ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو واقعتاً تعبیر پر علم رکھتا ہو، ورنہ قیاس آرائیوں سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ پھر کئی دن کی جستجو کے بعد افغان سپہ سالار کو اس ہستی کا نشان مل گیا جسے شہر کی رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک تارک الدنیا بزرگ تھے جو غزنی کے نواح میں کسی ویران مقام پر خاموش زندگی بسر کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری نے خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہا، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں بہت جلد اس عظیم انسان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا جسے دیکھنے کے انتظار میں نہ جانے کتنی آنکھیں بجھ گئیں اور نہ جانے کتنے لوگ زیر خاک سو گئے۔ قلت افواج اور کثرت وسائل کے وسوسوں میں مبتلا نہ ہو کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تم ان مرد جلیل کے کہنے پر عمل کرو جو 2 مرتبہ عالم خواب میں تمہیں اپنی زیارت سے شرف یاب کر چکے ہیں۔ بزرگ نے شہاب الدین غوری کے خواب کی تعبیر بیان کر دی تھی اور اپنی صلاحیت کشف کے ذریعے اس کے ان اندیشوں کو بھی بے نقاب کر دیا جو فوجیوں کی قلیل تعداد کے باعث افغان سپہ سالار کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ شہاب الدین غوری نے اپنی تسکین کے لیے خواب میں نظر آنے والی مبارک ہستی کا نام پوچھنا چاہا تو بزرگ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ایک راز ہے جو وقت آنے پر خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ شہاب الدین غوری اس تارک الدنیا بزرگ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا اور پھر نئے عزائم کے ساتھ اپنے منتشر سپاہیوں کی صف بندی کرنے لگا۔ اس کے قریبی حلقے میں اکثر لوگ پرتھوی راج پر دوبارہ لشکر کشی کے مخالف تھے۔ ان کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ افغان سپاہی شکست کھا کر بکھر چکے ہیں، انہیں سمیٹنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پرتھوی راج چوہان کو پہلا سبق یاد ہے، اس لیے وہ اپنی سرحدوں کو کھلا نہیں چھوڑے گا اور اب تک اپنی سپاہ میں کئی گنا اضافہ کر چکا ہوگا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی۔ مادی وسائل کی جنگ میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے اپنے فوجی ماہرین کے مضبوط دلائل سن کر غوری پر بھی مایوسی طاری ہو گئی، مگر پھر فوراً ہی اسے ان بزرگ کے الفاظ یاد آئے، خدا مایوس ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد غوری کے ذہن میں مسلسل یہی الفاظ گونجتے رہے، یہاں تک کہ سوتے جاگتے یہی الفاظ اس کے تعاقب میں رہتے تھے۔ آخرکار افغان سپہ سالار کا ذہنی اضطراب ختم ہو گیا اور ایک طویل مدت کی بے قراری سے اسے نجات مل گئی۔ غوری نے اپنے بدن پر چپکے ہوئے خون اور غلیظ و کثیف پیرہن کو دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، ہاں میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے ایک گناہگار بندے کے جسم سے ذلت و شکست کے فرسودہ لباس کو اتار کر فتح کی خلعت زر نگار پہنائے۔ شہاب الدین غوری کے یہ الفاظ پرتھوی راج چوہان کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ تھے۔ بالآخر 588 ہجری میں شہاب الدین غوری 1,07,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر لے کر غزنی سے روانہ ہوا۔ اس بار غوری نے اپنے تمام نامور فوجی سرداروں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وہی خلجی، ترکی اور افغانی سردار تھے جو ترائن کی پہلی جنگ میں اسے تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ شہاب الدین غوری نے مفرور سرداروں کو سخت سزائیں دے کر ان کی جانیں تو بخش دی تھیں، مگر ساتھ ہی یہ احکام بھی جاری کر دیے تھے کہ یہ لوگ اس کے سامنے نہ آئیں۔ یہ بڑی اذیت ناک سزا تھی۔ کئی سرداروں نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہاب الدین غوری کے سامنے آنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، تم میری نظر میں دنیا کے سب سے زیادہ بدصورت لوگ ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے مکروہ ترین چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اذیت پہنچاؤں۔ ان ماتوب سرداروں کا خیال تھا کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ شہاب الدین غوری کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر فوجی ضرورتیں غوری کو ان سرداروں کا تعاون حاصل کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ الغرض اسی کشمکش میں 1 سال گزر گیا، مگر شہاب الدین غوری کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پھر جب ان ماتوب سرداروں نے سنا کہ غوری اجمیر پر حملہ کرنے کے لیے غزنی سے روانہ ہونے والا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ شہاب الدین غوری نے اپنی لشکر میں نئے سردار منتخب کیے تھے اور انہیں ایسے فوجی لباس عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ اس مملکت کے بادشاہ ہیں۔ جب مسلمانوں کا یہ لشکر پشاور کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھا امیر شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غوری اس بوڑھے امیر کی بہت عزت کرتا تھا۔ بوڑھے امیر نے بڑے عاجزانہ انداز میں عرض کیا، جاں نثاروں کو اب تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ جہاں پناہ کا ارادہ کیا ہے
اور کس دشمن کی تباہی و بربادی کے لیے اتنا عظیم الشان لشکر ساتھ لے کر سفر کی زحمت گوارا فرمائی ہے۔ شہاب الدین غوری نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس دن سے میں نے پرتھوی راج سے شکست کھائی ہے اس روز سے نہ میں نے اپنی بیوی کا منہ دیکھا ہے اور نہ یہ خون آلود لباس تبدیل کیا ہے۔ بوڑھا امیر کہنے لگا، میں جانتا ہوں میرے سلطان۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے امیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہاب الدین غوری اپنے ماضی کو یاد کر کے بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا اور کہنے لگا، تو کچھ بھی نہیں جانتا، بس میرا خدا جانتا ہے کہ یہ پورا سال میں نے انتہائی رنج و الم میں کیسے بسر کیا ہے۔ جن غوری اور خلجی سرداروں نے میری خدمت کو نظر انداز کر کے مجھے تنہا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا، میں نے ان سے آج تک سلام دعا تک کو روا نہیں رکھا۔ مجھے ان نمک حرام امیروں سے کوئی امید نہیں ہے، مگر خداوند تعالیٰ کے بھروسے پر میں اس لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے امیر نے رقت آمیز لہجے میں کہا، خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران اور دشمن کو ناکام و نامراد کر دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ماتوب امیر اس بار آپ کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ پچھلی تمام کوتاہیوں اور غفلت شیاریوں کی تلافی کر دیں گے۔ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ اپنے گناہ پر سخت ندامت محسوس کرتے ہیں، براہ کرم انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے دامن پر لگے ہوئے بزدلی کے داغوں کو اپنے خون سے دھو ڈالیں۔ بوڑھے امیر کی درخواست بڑی اثر انگیز تھی۔ اس کے لفظوں کی حرارت سے شہاب الدین غوری پگھل گیا اور اس نے اسی وقت دربار عام منعقد کیا۔ ماتوب امیر پیش کیے گئے۔ غوری نے اپنے مفرور سرداروں کا قصور معاف کر دیا اور انہیں قیمتی خلعت اور مرصع خنجر عطا کیے۔ سرداروں نے اس عنایت خسروانہ کے جواب میں حلف اٹھایا کہ وہ اس بار اپنے امیر کو مایوس نہیں کریں گے اور اہل کفر کے لیے انہی کی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ دوسرے دن شہاب الدین غوری نے پشاور کو خیر آباد کہا اور آگے بڑھا۔ پھر مسلمانوں کا یہ لشکر منزل بہ منزل سفر کرتا ہوا ملتان پہنچا۔ ملتان پہنچ کر شہاب الدین غوری نے ان امیروں کو گراں بہا انعامات سے نوازا جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں خیر خواہی اور نمک حلالی کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور اس ہنگامہ خیز زمانے میں بھی لاہور کے مسلمان حاکم کی مدد کرتے رہے تھے تاکہ وہ گرد و پیش کے ہندو راجاؤں کا مقابلہ کر سکے۔ پھر لاہور پہنچ کر شہاب الدین غوری نے اپنے ایک معتمد امیر رکن الدین حمزہ کو اجمیر روانہ کیا اور اس کے ذریعے پرتھوی راج اور عام ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دی۔ رکن الدین حمزہ نے اجمیر کے راج دربار میں بآواز بلند شہاب الدین غوری کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کفر کی بستیوں کا رخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں تاکہ بے خبر اور نافرمان لوگوں کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ اگرچہ پچھلی بار میرا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے دھوکہ دیا اور لشکر اسلام پر پیچھے سے وار کیا، پھر بھی میں تیرے اس قصور کو معاف کرتا ہوں۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پھر میرے اور تیرے درمیان کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اجمیر اور دہلی پر تیرا اقتدار بھی قائم رہے اور تجھے آخرت کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں۔ پرتھوی راج نے مسلمان امیر رکن الدین حمزہ کی زبانی اسلام کا پیغام سنا اور بھڑک اٹھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تیرا مسلمان سردار شہاب الدین غوری اتنی جلد اپنی شکست اور فرار کو بھول کر مجھے مذہب اسلام کی لوریاں سنا رہا ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ میں اول و آخر راجپوت ہوں اور ایک راجپوت تلوار کی جھنکار کے سوا کوئی آواز نہیں سنتا۔ اس کے بعد پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کا انتہائی غیر مہذب اور ناشائستہ الفاظ میں مذاق اڑایا اور سفیر اسلام رکن الدین حمزہ کو ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ رکن الدین حمزہ کے جاتے ہی پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کی حفاظت کے نام پر اپنے ہم مذہب حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان سے فوری طور پر مدد طلب کی۔ پرتھوی راج کے مراسلوں کے جواب میں 150 راجہ اپنی اپنی فوج کے ہمراہ ترائن کے مقام پر جمع ہو گئے۔ بعض تاریخ دانوں نے پرتھوی راج کے اجتماعی لشکر کی تعداد 7 لاکھ تک تحریر کی ہے۔ اگر ہم اسے ایک مبالغہ آمیز روایت قرار دیں تب بھی پرتھوی راج کی فوجی طاقت شہاب الدین غوری سے 4 گنا زیادہ تھی۔ تمام مسلمان اور ہندو مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ پرتھوی راج تقریباً 4 لاکھ سپاہی لے کر مسلمان سپہ سالار کے مقابلے پر آیا۔ پرتھوی راج کو کثرت سپاہ کے ساتھ یہ رعایت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے علاقے میں جنگ کر رہا تھا۔ یہاں اسے نہ سامان رست کی فکر تھی اور نہ دشوار گزار راستوں کا خوف تھا۔ اس کی فوجیں اپنی آشنا زمین پر موسم کی خوشگواریوں کے ساتھ جمع ہوئی تھیں اور اس کا حریف ناسازگار موسم میں بہت دور سے آیا تھا۔ جنگی نقطہ نظر سے پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری پر ہر طرح برتری حاصل تھی، مگر جب قدرت کسی کو رسوا کرنا چاہتی ہے تو پھر کوئی حجت کام نہیں آتی۔ آخر آسمانی فیصلہ زمین پر نازل ہوا۔ پرتھوی راج چوہان کی ٹڈی دل فوج اپنے مورچوں سے باہر نکلی، مگر خلاف توقع بہت جلد رزق خاک ہو گئی۔ راجپوتوں کی روایتی شجاعت ماضی کا ایک فراموش کردہ افسانہ ٹھہری۔ شہاب الدین غوری کی سپاہ تعداد میں بہت کم تھی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت نے مجاہدین اسلام کے دلوں کو تھام لیا تھا
یہاں تک کہ پرتھوی راج کی زندگی کے باب میں ذلت و بربادی کی آخری سطر تحریر کر دی گئی۔ بت پرستوں کی لاشیں خود ان کے گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو رہی تھیں۔ تمام دعوے باطل قرار پائے اور پھر دیکھنے والوں نے پرتھوی راج کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنگ کا پاسا مکمل طور پر الٹ چکا تھا۔ ہندو اپنے دیوتاؤں سے ایفائے عہد نہ کر سکے اور جان بچانے کے لیے ہندوؤں کے سب سے مضبوط ترین مرکز اجمیر کو کسی ویرانے کی طرح لاوارث چھوڑ گئے۔ پرتھوی راج چوہان اس ارادے سے بھاگ رہا تھا کہ وہ شہاب الدین غوری کے دستے قہر سے بچ گیا تو دہلی پہنچ کر ایک بار پھر راجپوتوں کی بکھری ہوئی قوت کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب مقررہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو سارے جن و انس مل کر بھی اس وقت معلوم میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کر سکتے۔ پرتھوی راج نے اپنے چند وفاداروں کے ساتھ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ شہاب الدین غوری کے ایک فوجی دستے نے دریائے سرستی کے کنارے اسے جا لیا اور ایک معمولی سی مزاحمت کے بعد فخر راجپوت زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب پرتھوی راج کو زنجیریں پہنا کر شہاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا تو بر صغیر کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ کثرت افواج کا فلسفہ غلط ٹھہرا تھا اور جذبہ و عقائد کی برتری ثابت ہو گئی تھی۔ غوری نے چوہان کو اپنے خیمے میں بے دست و پا دیکھ کر کہا تھا، بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے ہے، اگر وہ کسی کو سر بلند کرنا چاہے تو پھر کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتی۔ آج غوری کے ہونٹوں پر کسی مغرور فاتح کی طرح نغمہ لاف زنی نہیں تھا، ایک اقرار احسان شناسی تھا، ایک حرف عجز و انکسار تھا۔ پھر شہاب الدین غوری نے بتوں کی قدیم سرزمین پر سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رب کی تسبیح بیان کی۔ اسی دوران کچھ سپاہیوں نے شہاب الدین غوری کو خبر دی کہ یہاں ایک مسلمان درویش بھی کوشہ نشین ہے۔ افغان سپہ سالار کے لیے اجمیر میں کسی کلمہ گو بزرگ کی موجودگی بڑی حیران کن تھی۔ وہ بیقرار سا ہو گیا۔ پھر اس کے مضطرب قدم اپنے چند معتمد سرداروں کے ہمراہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فاتح ہند نے اس درویش بے سر و سامان کے روئے مبارک کی طرف دیکھا جو بہت دنوں سے صحرائے باطل میں تنہا اذان دے رہا تھا۔ غوری کی آنکھیں جمال معرفت کی تاب نہ لا سکیں اور بے اختیار سجدہ ریز ہو گئیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک برق سی لہر آئی، دماغ کے بعید ترین گوشے روشن ہو گئے۔ کئی ماہ قبل دیکھے جانے والے خوابوں کا ایک ایک عکس تازہ ہو گیا۔ جس ہستی محترم نے عالم خواب میں نمودار ہو کر شہاب الدین غوری کو اجمیر پر حملے کا حکم دیا تھا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غوری کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ افغان سپہ سالار جوش عقیدت میں بے تابانہ آگے بڑھا اور اپنی دستار فضیلت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دی۔ کلاہ خسروی جس کے حصول کے لیے انسانی خون کے دریا بہائے جاتے ہیں، آج وہی کلاہ اقتدار ایک مرد درویش کے پائے مبارک پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غوری کی دستار اٹھائی اور دوبارہ اس کے سر پر باندھتے ہوئے فرمایا، تمہارے دشمن قوی اور بالا دست تھے مگر خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے پست کر دیا۔ اب لازم ہے کہ تم بھی حکومت الہیہ کے سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کر دو، عدل و احسان کو اپنا شعار بناؤ اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو ان کے مرکز کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعاؤں کے سائے میں شہاب الدین غوری کو رخصت کیا۔ غزنی پہنچ کر شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو سخت اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ مفتوح حکمران کی آنکھیں نکال کر غوری نے اپنے قہر و نفرت کا اظہار کیا۔ افغان سپہ سالار کی طرف سے تشدد کے اس مظاہرے کا پس منظر پرتھوی راج کی وہ بزدلانہ سازش تھی جس نے ترائن کی پہلی جنگ میں شہاب الدین غوری کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا تھا بلکہ افغان مجاہد کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ آج جب پرتھوی راج بیڑیوں میں جکڑا ہوا غوری کے سامنے آیا تو ماضی کے تمام زخم ہرے ہو گئے اور پھر وہ جوش جذبات میں حد سے گزر گیا۔ جس وقت پرتھوی راج کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکالی جا رہی تھیں، اس سات سنگین میں فخر راجپوت کو اپنی بوڑھی ماں کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی جس میں اس نے اپنے مغرور بیٹے کو مسلمان درویش کا احترام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مگر قدرت جن کی سماعتوں پر پہرے بٹھا دیتی ہے وہ ایک حرف سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ پھر جب شمشیر ازل پرتھوی راج کی شہرک کے قریب پہنچی تو اسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الہامی الفاظ یاد آئے، میں نے اسے بحکم خدا زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یقیناً اس موقع پر راجپوت حکمران کے سینے میں بہت سی حسرتیں مچل کر رہ گئی ہوں گی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے پرتھوی راج کے کاندھوں سے گردن کا بوجھ ہلکا کر دیا گیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے مفتوحہ علاقوں کا انتظام اپنے وفادار غلام قطب الدین ایبک کے سپرد کیا۔ ایبک نے سید حسن مشہدی کو اجمیر کا داروغہ مقرر کیا اور ان کی زیر نگرانی پرتھوی راج کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا۔ بظاہر وہ راجہ کہلاتا تھا مگر ایک ماتحت سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی۔ تمام امور سلطنت کے نگران سید حسن مشہدی تھے۔ حضرت حسن مشہدی ایک نہایت پارسا بزرگ تھے۔
عقائد کے اختلاف کے باوجود آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی فتح کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اہل ہنود اسلامی حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک خفیہ سازش کے ذریعے پرتھوی راج کے بیٹے پر حملہ کیا گیا۔ عام ہندوؤں کی نظر میں وہ مسلمانوں کا غلام تھا، اس لیے اجمیر اور کرد و نواح کے بت پرست اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ بالآخر پرتھوی راج کے ایک دور کے رشتہ دار بھیم راج کو آگے بڑھایا گیا۔ بھیم راج نے منتشر راجپوتوں کو جمع کیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اجمیر پر حملہ آور ہوا۔ پرتھوی راج کا بیٹا ایک تو اس اچانک حملے سے بے خبر تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی فوجی طاقت بہت مختصر تھی۔ نتیجتاً اسے شکست ہوئی اور بھیم راج اجمیر پر قابض ہو گیا۔ پتھر کے پجاری اس فتح سے بہت خوش تھے کہ انہوں نے راجپوتوں کی سرزمین پر دوبارہ ہندو پرچم لہرا دیا تھا۔ اس جنگ کا سب سے المناک پہلو یہ تھا کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ سید حسن مشہدی بھی کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ جب قطب الدین ایبک کو یہ روح فرسا خبر ملی تو وہ کچھ دن کے لیے اداس اور غمگین نظر آنے لگا۔ عام سپاہیوں کا خیال تھا کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا، مگر ایبک بڑی خاموشی سے اس حادثے کو برداشت کر گیا۔ بھیم راج نے قطب الدین ایبک کے سقوط کو اس کی کم ہمتی پر محمول کیا اور پھر یہ ہندو حکمران اور زیادہ بے باک ہو گیا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ ایبک دوسری جنگی مہمات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ فی الوقت اجمیر کی شکست کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بھیم راج نے اس سیاسی مصلحت کو غلط مفہوم پہنایا اور قطب الدین ایبک کے لشکروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ایبک نے اس موقع پر بھی تغافل سے کام لیا، مگر جب بھیم راج کی شر انگیزیاں حد سے بڑھ گئیں تو 591 ہجری میں مسلمان حکمران پلٹ پڑا۔ قطب الدین ایبک کا انداز ایسا ہی تھا جیسے جنگلی جانور کسی شیر کو بوڑھا سمجھ کر اس کے گرد اچھل کود رہے ہوں، اور جب وہ شیر جاگا تو جنگل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اگرچہ اس عرصے میں بھیم راج نے مذہب کے نام پر ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر تک ایبک کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ابتدائی مرحلے میں دونوں فریقوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، مگر ایبک نے اپنی حکمت عملی سے دشمن پر قابو پا لیا۔ دوسرے مارکے میں راجپوتوں کے قدم اکھڑ گئے، یہاں تک کہ ان کا سربراہ بھیم راج میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا۔ اب اجمیر پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا اور یہ پتھریلی زمین تمام ناپسندیدہ عناصر سے پاک ہو گئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شدید ناسازگار موسم میں بھی پیغام حق سنا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی دوسری فتح نے فضا کو نہایت خوشگوار بنا دیا، جس کے نتیجے میں تبلیغ اسلام کا دائرہ لہجہ بہ لہجہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ قطار در قطار خواجہ صاحب کی بارگاہ عالیہ میں داخل ہو رہے تھے اور سینکڑوں دیوتاؤں کی بستی نغمہ توحید سے گونج رہی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔